فیصل چوئی صاحب، ملاقات نہیں ہو سکی، آپ کے خیال میں یہ توہین عدالت ہوئی ہے؟ دیکھیے، توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان کا نیریٹو بند کرنے کی سوچی سمجھی یہ اسکیم ہے، اور ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں وہ سچویشن کو ریڈ نہیں کر سکے۔ عدالت کے اندر جب کنسنٹ مانگی گئی تھی تو جس رول کا حوالہ دیا گیا تھا وہ رول اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ کے تحت سیٹ اسائیڈ ہو چکا ہے، اور جو پولیٹیکل ڈسکشن کے اوپر امبارگو لگاتا ہے قانون، وہ اس وقت قانون نہیں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ کنسنٹ دینا اور پرائر کنسلٹیشن کے بغیر، نہ پارٹی کی، نہ کلائنٹ کی، نہ ہماری، تو اس سے یہ معاملہ جو ہے وہ بگڑنا تھا۔ یہ ملاقاتیں جو ہے، یہ آپ کنسنٹ دینے سے پہلے آپ کو ایک دیکھنا ہوتا ہے نا کہ آپ کس کورٹ میں کھڑے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان راجہ صاحب نے کنفرنٹ نہیں کیا اس بات کو کہ 265 تو سیٹ اسائیڈ ہو چکا ہے، اور وہ اسی کی بنیاد پر انڈرٹیکنگ کیوں دے کر آ گئے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں نا، اگر میں وکیل ہوں اور میں وہاں پہ کھڑا ہوں، اگر میں انڈرٹیکنگ مجھ سے کوئی مانگ رہا ہے تو میں جج صاحب سے کنفرنٹ تو کروں گا کہ کس لاء کے تحت، اور پھر آئی ول ٹیک اے بریک، میں کنسلٹ کروں گا اپنی پارٹی سے، اپنے لوگوں سے، اسپونٹینیس فیصلہ جو ہے وہ کرنا۔ وہ اب دیکھیں نا، آج ملاقاتیں اس دن علیمہ بی بی کی نہیں ہوئی، آج ان کی نہیں ہوئی۔ اب اس سے ہوا کیا؟ جو پوائنٹ آف کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ نیریٹو عمران خان صاحب کا باہر نہیں آیا۔ عمران خان صاحب کا پہلے ایک ایس او پی یہ تھا کہ علیمہ بی بی ملتی تھی، علیمہ بی بی اس ٹون اور ٹینر میں بات کرتی۔ دیکھیں، لوگ جو باہر ہیں نا، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر سے بات کیا ہو۔ وہ میرا چہرہ یا کسی اور کا، فیملی کا یا کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے علیمہ بی بی کو وہ ٹرسٹ ہوتا ہے، بہن ہو ان کی، تو ایک وہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے اور جو پیغام اندر سے آتا ہے، اس سے پھر تحریک انصاف کا ورکر، تحریک انصاف پوری پارٹی، اسے موٹیویشن ملتی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے لیکن فیصل صاحب، اس کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ سلمان راجہ کی انڈرٹیکنگ پر تو نہیں آتی، اس کی ذمہ داری تو انتظامیہ پر آتی ہے نا، جنہوں نے آج ملاقات نہیں ہونے دی۔ اس کے ذمہ دار سلمان راجہ صاحب تو نہیں ہوئے، یہ تو عدالتی حکم کے مطابق یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی، اور اگر آج ہو جاتی تو عمران خان کا بیانیہ باہر بھی آتا۔ ٹھیک ہے، تو اسد، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے مخالف کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں کروانے دے رہے۔ اگر مجھے نہیں پتا کہ جیل انتظامیہ جو ہے ہمارے خلاف جیل انتظامیہ ہے، عمران خان صاحب کا یہ خیال نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ پاورفل لوگ ہیں جو کہ جیل کا سسٹم کنٹرول کرتے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ریزرو سیٹوں کا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا۔ کتنے فیصلے ہیں جو نہیں مانے؟ آپ عدالت سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ کنسنٹ دیں گے تو ہانکی ڈوری ہو جائے گا، ایک پنچایتی فیصلہ آ جائے گا، اپنا کوئی آفر جو ہے ایکسیپٹنس ہو جائے گی۔ یہ سب کو پتا ہے کہ نہیں ہونی۔ نہیں، اگر سلمان راجہ صاحب اگر یہ لکھ کر نہ دے آئے ہوتے تو یہ ملاقات ہو جاتی آج؟ نہیں ہونی تھی۔ پھر سلمان راجہ صاحب کا پھر کیا؟ نہیں، سلمان راجہ صاحب کا قصور نہیں، قصور کی بات ہی نہیں ہے یار۔ ایک لا ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ کنسنٹ کس بات کی دے رہے ہیں؟ پہلی بات، ٹھیک ہے، آپ نے کنسنٹ دی اس گارنٹی پہ یا بھروسے پہ کہ وہ ملاقات کرا دیں گے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ جس دن آپ گئے ہیں اس دن علیمہ بی بی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب بات یہ ہے کہ جو ایک جا رہا تھا معاملہ وہ بھی رک گیا، نیریٹو تو آنا بار بند ہو گیا نا۔ باقی چاہے کسی کو ملاقات ہو نہ ہو، یہ کیا بات ہے کہ ملاقات ہونا ضروری ہے، نیریٹو آئے نہ آئے؟ بھائی نیریٹو ہی عمران خان کا آپ کو لے کے چل رہا ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیریٹو پہ کوئی قدغن نہیں لگی، صرف جیل کے باہر نہیں ہو سکتا، باہر جا کے ہو سکتا۔ جیل کے باہر نہیں لگی تو پھر باقی جگہ پہ کتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں؟ آیا بیانیہ باہر؟ یہ سوال تو آپ کا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں حافظ صاحب، میں پہلے آپ سے، پھر میں دان صاحب کے پاس آتا ہوں، پھر رضا صاحب کے۔ یہ پہلے تو یہ بتا دیں آپ، یہ ایک کانفلکٹ تو پی ٹی آئی کے اندر کا ہے، لیکن یہ نقطہ ان کا درست ہے کہ سلمان راجہ صاحب نے جس آرٹیکل کے تحت یہ جس رول کے تحت انہوں نے اگری کیا، وہ تو سیٹ اسائیڈ ہو چکا ہے، وہ تو اگری کرنا ہی نہیں چاہیے تھا انہیں۔ نہیں، اسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون سا رول ہے جیل مینول کا کہ جس کے اندر ایک شخص باہر سے بیٹھ کے لسٹ دے کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے؟ وہ ہے قانون؟ نہیں ہے قانون۔ تو اگر باہر والا قانون کوئی نہیں ہے تو اندر والا نہیں۔ ہاں، اس آرڈر سے 3-4 چیزیں آئی ہیں۔ ایک ہی آیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ویسے لیگل سٹرکچر جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ ان کا پریزیڈنٹ ہے، نہ جنرل سیکریٹری ہے، یہ ویسے ان کی نامینیشنز ہے اور وہ چلا رہے ہیں۔ 2-3 فائدے آئے ہیں۔ ایک فائدہ اس کے اندر یہ آیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اس وقت جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے ساری چیزوں کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اس انڈرٹیکنگ کہہ لیں، اس پروپوزلز کی ایکسیپٹنس کہہ لیں، اس کے اندر لسٹ بھی وہ دیں گے،
طے بھی وہ کریں گے. اب آپ دیکھیں نا اس لسٹ کے اندر ہے, میں سمجھتا سب سے امپورٹنٹ آدمی جو ہے وہ یا ہے چیئرمین جو گوہر ہے, اور گوہر کا نام پہلے لسٹ میں بھی نہیں تھا, آج والی لسٹ میں بھی نہیں, اور دوسرے ہیں چودھری صاحب کہ جو ایک نیریٹو لے کے چل رہے تھے. تو نیریٹو تو آیا نا کہ جب کل کی میٹنگ یا پرسوں کی میٹنگ آئی ہے تو سب سے پہلے آیا کہ جی چودھری صاحب لیگل ٹیم میں نہیں ہے, تو نیریٹو تو آ گیا نا. تو جو نیریٹو جس حد تک سوٹ کرتا تھا وہ نیریٹو آ رہا ہے. ہاں ایک چیز یہ ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بند باندھ دیا گیا ہے کہ جتنی بات اب باہر آنی ہوگی ایک فلٹر لگا دیا, میرا یہ خیال ہے کہ جو بات باہر آنی چاہیے وہی آئے گی. جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں, جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ جو جینوئنلی جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں, جس طرح فیصل ہے کہ ہر جگہ جا کے ہر جگہ بات کی ہے اور سارا کچھ کیا ہے, اور آپ نے یکدم کہہ دیا کہ نہیں جی وہ بندہ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور تو یہ بتائیں نا, یہ ملاقات کا آج نہ ہونا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے؟ نہیں, دیکھیں نا کہ اب یہ ہے کہ کون سے کانٹیکسٹ ہے, کس میں آئے گی, درخواست جائے گی کہ نہیں. اگر معاملہ ہے یا نہیں, مجھے دیکھیں نا اب یہ ہے درخواست بنتی ہے, دیکھیں نا کہ اگر درخواست انہوں نے دی تو تب ہے نا. میں تو یوں کہ شاید درخواست نہیں, وہ آج کیا کر گئے کہ ہم درخواست دیں گے. نہیں, وہ درخواست دیکھیں نا, درخواست تو اس نے دینی ہے نا جو پلیڈ کر رہا تھا. اگر پلیڈ والا ہی سمجھتا یہ ہے کہ ابھی درخواست کا اپروپریٹ سٹیج ہی نہیں ہے اور ابھی بھی یہ درخواست فرض کی ہے کل دیں گے, یہ عید کے بعد ہی لگے گی نا, یعنی کہ آگے چھٹیاں ہو رہی ہیں جوڈیشری کی جو ہے وہ عید کا. لیکن چیز میں سمجھتے ہوں کہ باہر بات کرنا یا کسی اور جگہ بات کرنا یہ ایک آپ پبلک اوپینین کے اندر تو کر دیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. جی فائدہ یہ ہے کہ جی آپ کسی جگہ بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر آئیں, پارلیمنٹ کے اندر آئیں. اب جو باہر جتنی بھی آپ نے پچھلے 3-4 ہفتوں کے اندر دیکھے آپس میں لڑتے رہے, مسائل کے حل بتانے شروع کر دیا نا, لڑتے رہے. سیدھی بات بتائیں, یہ ملاقات آج ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر نہیں حافظ صاحب نہیں کہہ رہے میں دیکھیں نا آرڈر میں کہ کیا نہیں تو پتہ نہیں پتہ یہی نہ ہو انتظامیہ کی کمٹمنٹ نہیں. اسد یہ بھی آگے نہیں کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اسد یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ سلمان کے وہاں پہ ویریفائڈ سگنیچر ہی نہ ہو. جی کہاں پہ؟ جہاں پہ جیل والے کے پاس. یہ تو اب آپ ٹیکنیکل مشورے دے رہے ہیں, کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. اب آپ جیل انتظامیہ کو بیانیاں دے رہے ہیں نہ کسی جگہ ویریفائڈ سگنیچر کے جی یہ سگنیچر ہے یہ آئیں. چونکہ دیکھیں نا کہ آج کی جو پوری آپ کی لسٹ آئے گی اس کے اندر ایک بھی پارٹی کا جو سٹرکچر جو بھی ان کا موجود ہے وہ بندہ تو نہیں ہے نا اس کے اندر, سوائے وہ کے پی کے والا جو پریزیڈنٹ صاحب جس کے اندر آئے ہیں, باقی تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ بجائے ان چیزوں کو اس طرح ریزالو کرنے کے جو ہے جو جینوئن لوگ ہیں ان کو موقع دینا چاہیے, جو پارٹی کے لیڈر اس وقت بنا ہوا ہے اس کو آگے لے کے آنا چاہیے, اور یہ چیز پولیٹیکل کمیٹی, لیگل کمیٹی, سیاسی کمیٹی جو ہے اس کی بجائے پارلیمنٹ کے فورم پہ آئیں اور وہاں پہ بات کریں, اور وہی ایک الٹیمیٹ فورم. بالکل صحیح ہے دانیال صاحب, یہ ہم ماضی میں بھی بہت سارے سیاسی کہہ رہے ہیں یا سیاستدان کہہ رہے ہیں, چلیں یوں آپ کہہ لیں, لیکن یہ موضوع اتنا کبھی نہیں بڑھا کہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. ملاقات کے دن ملاقاتیں ہوتی ہیں, فیملی کی خاص طور پر ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جن کی 2 بیویاں وہ باری باری ان کی دونوں بیویاں بھی ملتی رہی ہیں. تو یہ اب آ کر کیوں اتنا ویسے اتنی کسی کی ہوئی بھی نہیں ہے جتنی ہوئی ہے. بہت موضوع رہا ہے جی یہاں پر. تو آپ کو شاید یاد نہیں ہے لیکن ملاقاتیں روکنے کے لیے یہاں پر سیاسی قیدی جو ہیں ان کو ماچھ جیل ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا, اور کہیں رحیم یار خان کے پاس کہیں کسی لاک اپ میں ڈال دیا جاتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کا عین ہسٹری کے مطابق رہا ہے. لیکن یہ جو نیا طرز ہے جس میں جوڈیشری اور یہ الیکشن کمیشن اور یہ تمام چیزیں لپیٹ میں آ گئی ہیں, یہ طرز جو ہے یہ ہمیں نظر آیا تھا ماشاءاللہ جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی اس کے بعد, کیونکہ اسی امپائر کی انگلی پہ چڑھ کے آئے تھے اور اس وقت تو بڑا اچھا لگ رہا تھا اور سب کہتے رہے کہ بھائی جان جب آپ کو یہ بھگتنا پڑا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اس وقت کہتے ہم رلائیں گے آپ کو, ہم یہ اتار دیں گے. کون سا جیل مینیول ایف آئی اے کی ڈی جی کو بلا کے کہتے تھے کہ ان کے خلاف سیڈیشن کے مقدمے بناؤ. انہوں نے کہا جی سزائے موت ہے اس کی میں کیسے بناؤں, ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی فارغ ہیں. پھر مطلب اس میں ایک دفعہ نہیں, یہ جو آئی جی تھے پنجاب کے ان کو فارغ کر دیا کہ میرے بہنوئی کو آپ نے جو ہے نا وہ کنال کا پلاٹ کا قبضہ نہیں دلوایا. بعد میں پتہ چلا عدالت میں کہ ان کا تھا ہی نہیں, تو پورے پنجاب کو سزا دے دی. تو اس طرح آنن فانن یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا, یہ آخر کار آپ کو واپس آ کے یہ سلام کرتا ہے.